أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے: من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے اجر و ثواب کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ مسجد حرام میں نماز جنازہ پڑھنا بلا کراہت درست ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد نبوی کے مشرق کی جانب جو جگہ تھی وہ جنازہ کے لیے مشرق کی جانب متصل جگہ کو جنازہ کے لیے مختص تھی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان الیہود من اہل خیبر جاؤوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل منہم وامرأة زنیاء فامر بہما فرجما قریبا من موضع الجنائز عند المسجد، کہ اہل خیبر کے یہود اپنے ایک مرد اور عورت کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ان دونوں نے آپس میں زنا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے، پتھر مار کر مار دیا جائے۔ تو وہ دونوں مسجد نبوی کے ساتھ جنازہ گاہ کے قریب رجم کیے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے ساتھ جنازہ کے لیے الگ سے جگہ تھی، اور وہاں جنازے پڑھے جاتے تھے، مسجد میں نہیں۔ ایسے ہی بخاری اور مسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے اور عمل بھی کہ نعال الناس النجاشی، کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اليوم الذی مات فیہ، اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی۔ وخرج الی المصلی، اور آپ جنازہ گاہ کی طرف نکلے جہاں جنازے پڑھا کرتے تھے مسجد سے باہر۔ فصف بہم، اور موجود لوگوں کی صفیں بنائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے زمانے میں جنازہ گاہ الگ سے جگہ تھی نماز جنازہ کی، بظاہر مسجد میں۔ ہاں ایک صورت ہے وہ یہی آج کے دور میں کہ عذر ہو تو مسجد میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے عذر کی وجہ سے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا: واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد سہیل و اخیہ، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء نام کی ایک عورت کے دو بیٹوں یعنی سہیل اور ان کے سہیل کے بھائی کے جنازے مسجد میں پڑھے۔ تو خلاصہ ساری بات کے یہ ہوا کہ باقاعدہ جنازہ گاہ کے ہوتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی موجودگی میں کہ بلا عذر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی اجر نہیں، یہی بات سمجھ آتی ہے کہ بیضاء خاتون کے بیٹوں کے جنازے کسی عذر ہی کی وجہ سے پڑے ہوں گے مسجد میں، عذر ہی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں جان نے بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ان دو بھائیوں کے جنازے کے علاوہ کوئی اور مثال نقل نہیں کی کہ جن کی نماز جنازہ مسجد میں ہوئی ہو۔ تو یہ صورت تو ہو سکتی ہے
کہ مسجد کے اندر امام صاحب میت کو مسجد سے باہر رکھا جائے، مشرق کی جانب امام صاحب اور ایک آدھی صف باہر مسجد سے ہو اور باقی پورا مجمع مسجد میں ہو، کہ یہ گزر ہو، گرمی کی ہو، بارش ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ باہر جگہ گیلی ہو، کیچڑ ہو اور مسجد کے اندر یہ سارے معاملات نہ ہوں، تو ایسی صورت میں بظاہر یہ مسجد میں نماز پڑھنا ہوگا، لیکن حقیقتاً یہ مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر ہی ہے۔ لہذا مسجد کے اندر نماز جنازہ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ مسجد سے باہر جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت پر عمل کرنا، اور سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کا مستقل عمل ہو۔ جو چیز عذر کی وجہ سے ہو، مجبوری کی وجہ سے ہو، وہ جواز تو ہو سکتی ہے، سنت نہیں۔ تو جنازہ مسجد سے باہر پڑھنا سنت ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق سے نصیب فرمائے۔